نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما ماض یا واسع الکرم. The savior of humanity in the light of higher objective of Islamic legal system. مقاصد شریعہ کی روشنی میں محافظ انسانیت، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے. اسلام ایک ایسا واحد دین ہے جس نے مکمل ضابطہ حیات انسانیت کے لیے دیا، جس نے انسان کو جینا سکھایا، جس نے انسان کو انسانیت بخشی، وہ دین اسلام ہے. شریعت مطہرہ میں جیسے پہلا مقصد حفظ النفس ہے، پروٹیکشن آف سم ونز لائف، کہ انسانیت کی جان کی حفاظت. یہ اسلام کے شریعت مطہرہ کے مقاصد میں پہلا مقصد کسی کی جان بچانا ہے، اور دوسرا حفظ الدین، پروٹیکشن آف ونز ریلیجن، اور تیسرا حفظ العقل، کہ اپنی عقل کی حفاظت کرنا. اس میں جو اللیگل چیزیں بتائی گئی ہیں اس میں ڈرگز ہے، الکوہل ہے، ان چیزوں سے باز رہنے کو کہا گیا ہے. ان چیزوں کی ممانعت اسلام میں اسی وجہ سے ہے کہ یہ چیزیں لینے سے انسان کی عقل جاتی رہتی ہے. اور چوتھا حفظ نسل، پروٹیکشن آف سم ون پروجنی، کہ نسل کی حفاظت کس طرح کی جاتی ہے. اسلام میں وہ سارے مقصد جن سے فیملی سسٹم تباہ ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں اسلام میں ممانعت کر دی گئی. اور پانچواں مقصد حفظ المال ہے، مال کی حفاظت، the protection of property, the protection of possession. اس میں سب سے زیادہ ضروری چیز جو میں نے دیکھی ہے اس میں یہ کہ عورت جو ہے وہ پوزیشن، مطلب لینڈ کی پوزیشن جو اس کو حق ملا یورپ کی دنیا میں 1850 کے بعد ملا، اور یہ حق اسلام نے عورت کو، جب اسلام غالب آیا اس کے بعد یہ حق عورت کو دے دیا گیا تھا. اسلام میں ہر چیز کی حفاظت دی گئی ہے، ہر چیز سے اسلام میں آپ کو بچایا گیا ہے. ہر ایسی چیز سے بچایا گیا ہے جو آپ کے دین کو، آپ کی عقل کو، آپ کی نسل کو اور آپ کے نفس کو تباہ کر دیتی ہے. قرآن کریم کو پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، اس کو ڈائریکٹ پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، اس کو سمجھنے کا حکم دیتے ہیں. تو اس کی مثال قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَیَہْدِی بِهِ کثیرا، اور یہ کلمہ صریح ہے. اس کا ڈائریکٹ مطلب ہی یہی ہے کہ کچھ لوگ قرآن پڑھ کر گمراہ ہوتے ہیں، کچھ لوگ راہ پاتے ہیں. اور راہ پانے والے کون لوگ ہیں؟ سب سے پہلے میں ان کا بتا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ نہیں ہے کوئی شک اس میں ہر چند کے متقین کے لیے. اور جنہوں نے تفسیر لکھی انہوں نے بتایا کہ، اور علماء نے بھی یہی کہا کہ متقین سے مراد اولیاء اللہ ہیں. انسان جو خود ہی پڑھ کر گمراہی کی طرف کیسے جاتے ہیں؟ اب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقتلوا المشرکین. آج کل بہت سی دہشت گرد تنظیمیں اسی آیت پر چل رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن میں فرمایا ہے کہ مشرکوں کو قتل کرو، مشرکین کو قتل کیا جائے. تو اس آیت کو اگر آپ اس طرح پڑھ رہے ہیں، جو آج کے دور میں اس کو آپ اگر ایسے پڑھیں گے کہ اقتلوا المشرکین، کہ آج کے دور کے مشرکین کو قتل کیا جائے، جو کہ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے. یہ آیت تب اتاری گئی جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار نے آ کر حملہ کر دیا. تو اللہ تعالیٰ سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا مولا ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ تو پھر اللہ نے فرمایا اقتلوا المشرکین. وہ جب آپ کی جان لینے کے لیے آ چکے تھے، جب وہ آپ کی جان لینے کے لیے آ چکے تھے اور ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ ان کی جان لینی ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقتلوا المشرکین. جہاں پر آپ کو اپنی جان بچانی ہے اس ڈر سے کہ اگلا بندہ آپ کو قتل کرنے لگا ہے، وہاں پر آپ قتل کریں گے، اور وہاں پر آپ سیلف ڈیفنس میں کسی کو ماریں گے. اور اسی آیت کو پڑھ کر دہشت گرد تنظیمیں مسلمانوں کا نام بدنام کر رہی ہیں پوری دنیا میں.
جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر کسی سے تمہاری جنگ ہوتی ہے اور وہ تم پر حملہ کر دیتا ہے اور تم اس پر غالب آ جاتے ہو، تو وہ اگر اسلام قبول نہیں کرتا، اگر وہ اسلام قبول بھی نہیں کرتا اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری پناہ میں رہنا چاہتا ہوں، تو تمہارا حق ہے کہ تم اس کو اسائلم دو، اس کی حفاظت کرو۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا ملک، ایسا نظام نہیں دے سکتا کہ اگر آپ کی جان کو خطرہ ہے اور آپ ان کے لیے خطرہ ہیں اور وہ آپ کو حفاظت دیں۔ اگر آپ کا ایمان کمزور پڑ جائے یا آپ کی ثقافت کمزور پڑ جائے یا آپ کی معاشرے کے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ کن وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ جب آپ اپنی چیزیں چھوڑ کر دوسروں کی چیزیں اپنا لیتے ہیں۔ اسی طرح آج کل عورتوں نے جو اس طرح مارچ وغیرہ کیے اور آزادی کے لیے جو جدوجہد انہوں نے جو مارچ کیے، اس میں جو بے حیائی ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کو لگتا ہے کہ شریعت ان پر اس طرح نافذ کر دی جائے گی جس طرح کہ کسی شخص کی گردن پر تلوار رکھ دی جاتی ہے۔ ان عورتوں کو پتہ نہیں ہے کہ اسلام سے پہلے عورتوں کو کس طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا۔ اور اسی طرح رائٹس آف وومن پر بہت کلام کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ الیاذ باللہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو اس طرح اصول و ضوابط دیے جس طرح وومن رائٹس کو ڈیمینش کیا۔ آپ تاریخ کو دیکھیں تو بیبلونین سویلائزیشن میں اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرتا تو اس کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ کہے کہ یہ بدلہ مجھ سے نہ لو، میری زوجہ سے لو، اور ان سے بدلہ لیا جاتا، اس شخص کی جگہ اس کی عورت کو قتل کر دیا جاتا۔ اسی طرح اگر آپ گریک سویلائزیشن کو اسٹڈی کریں تو اس میں کیا کہا جاتا؟ the root of every evil، ہر برائی کی جڑ ایک عورت کو تسلیم کیا جاتا تھا۔ اور اسی طرح اگر آپ رومن سویلائزیشن کو اسٹڈی کریں تو اس میں یہ ملتا ہے کہ a husband had the right to murder his wife، کہ ایک اور مرد کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ اپنی عورت کو قتل کرے، اس پر کوئی بھی لیگل اوفینس نہیں تھا، اس پر کوئی بھی قانون آپ ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا، جو وہ چاہے تو اپنی عورت کو کسی بھی وقت قتل کر سکتا۔ اس طرح اگر آپ ایجپشن سویلائزیشن کو اسٹڈی کریں تو اس میں کیا ملتا ہے؟ a symbol of Satan، شیطان کی علامت عورت کو کہا جاتا تھا۔ ایون پلیٹو، افلاطون، وہ کہتا تھا کہ عورت انسان ہی نہیں ہے، اس کو انسان ہی نہیں بنایا گیا، اس کو صرف انسان کی خدمت کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور اسی طرح عرب سویلائزیشن، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹی جیسی نعمت عطا کرتا تو اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا۔ اور ایسے معاشرے میں جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد ہوتا ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں 2 بیٹوں نے اپنی والدہ کو منڈی میں جا کر بیچ دیا۔ اور ایسے معاشرے میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے قانون و ضوابط لاگو کیے کہ مرد کو یہ علم ہو گیا کہ میری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ایسے معاشرے میں انقلاب برپا کرنا، ایسے معاشرے کو اس سطح پر لے کر جانا، یہ صرف آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت للعالمین کا نتیجہ ہے۔ تو اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے ہر چیز کو حفاظت دی، ہمارے نفس کو حفاظت دی، ہماری عقل کو حفاظت دی، ہماری نسل کو حفاظت دی، ہماری مال کی حفاظت دی، اور ہر انسان کو ایک ایسا قانون و ضوابط دے دیا، ایسے قانون و ضوابط دے دیے جس سے انسان اپنی زندگی خوشحالی سے گزار سکے۔ اور فیملی سسٹم سے لے کر ہمارے مال سے، ہمارے دنیا سے، ہمارا نفس سے، ہر چیز کی حفاظت اسلام نے کی۔ اور دین اسلام ہی ایسا دین ہے جس نے ہمارے نفس کی، ہماری عقل کی، ہماری نسل کی، ہر چیز کی حفاظت فرمائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔